بزرگوں دوستو، محفل چاہے میلاد النبی کی ہو یا معراج النبی کی، شب قدر کی ہو یا شب برات کی یا 11ویں شریف کی، ہمارا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے انبیاء، نبی اور اس کے ولی، اس کے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کرنا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الاولیاء کفارۃ عن المعاصی، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آئیے اللہ والوں کے نیک بندوں کی محفلوں میں شریک ہو جائے، جو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اگر اس سے ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد اپنے محبوب محمد عربی کا غلام بنایا، اور ہمیں اللہ کریم نے امت مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز عظیم عطا فرمائی، نبی دیا نبی اعظم، فاروق دیا فاروق اعظم، کتاب دی کتاب اعظم، شہید دیا شہید اعظم، غوث دیا تو وہ بھی غوث اعظم۔ سیرت غوث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے آپ کے والد سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے والد سیدنا ابو صالح فرماتے ہیں، میں نے رات کو خواب دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہے، بزرگان دین بھی ہیں، اور حضور میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وولدی و محبوبی و محبوب اللہ وسیکون له شان عالی فی الاولیاء والاقطاب۔ اے ابو صالح، اللہ کریم تجھے بیٹا دے گا، وہ بمنزل میرے بیٹے کے ہوگا، اور وہ مجھے اور اللہ کو محبوب ہوگا، اور اس کی شان ولیوں اور اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری نبی اور رسول ہوئی۔ تو آپ کے ہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی کہ جب آپ پیدا ہوئے اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے گیلان میں بیٹے عطا فرمائے، اور آپ کی کرامت سے وہ سب کے سب ولی کامل بنے۔ جب آپ پشت فادر سے رحم مادر میں تشریف لائے، اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ حکیم اور طبیب کہتے ہیں اس عمر میں بچے کا ہونا لامحال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ 60 سال میں اللہ نے آپ کی والدہ کو بیٹا عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کی والدہ فرماتے کہ میرا بیٹا مادرزاد ولی تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، اور پورے رمضان میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان کے رات میں شبہ پڑ گیا، لوگ سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بی بی جی آپ کو معلوم ہے رؤیت ہلال کے بارے میں؟ تو آپ فرماتی ہاں آج ماہ رمضان کا روزہ ہے، کیونکہ آج دن کو میرے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بھی دودھ نہیں پیا۔ تو یہ بات پورے سادات میں مشہور ہو گئی کہ سادات میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ تو بزرگوں دوستو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ بھی بزرگہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، متقی اور پرہیزگار تھی، اور آپ کے والد بزرگوار بھی پرہیزگار تھے۔ تو ماں باپ جب متقی پرہیزگار ہوں تو اللہ کریم جو اولاد دیتا ہے وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں بھیجا۔ ایک قافلہ جو بغداد کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے میں آپ نے روانہ کیا، اور اس کے جو حصے کے وراثت کے 40 دینار آتے تھے ان کی گدری میں سی کر دے دیا، اور فرمایا اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، وصیت کی مانے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں شریک ہوئے۔ جب قافلہ ہمدان کے قریب پہنچتا ہے تو 60 ڈاکو آ کر اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اور ڈاکو میں سے کچھ آپ کے پاس آتے ہیں، پوچھیں جوان تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ مذاق سمجھتے اور چلے جاتے۔ اور جب سارے قافلے کو لوٹ لیا، لوٹ کا مال سردار کے پاس پیش کیا گیا۔ سردار ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھا وہ لوٹ کا مال تقسیم کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو رہ گیا ہو جس کو تم لوگوں نے نہ لوٹا ہو۔
تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے سردار ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہوں، وہ مذاق کر رہا ہو۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا اس جوان کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اس ڈاکو کے سردار کے پاس ہے، ڈاکو کے سردار نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا میری گدری میں سلے ہوئے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 40 دینار نکال کر اس ڈاکو کے سردار کو دے دیے، اور ڈاکو کا سردار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگا، اور آپ نے بھی اس کی طرف نگاہ ولایت کی، نگاہ ولایت ڈالی، اور ڈاکو کا سردار پوچھنے لگا اے جوان، لوگ تو اپنے مال کو ڈاکو سے چوروں سے چھپاتے ہیں کہ مال چھن نہ جائے، اور تو خود اپنا مال پیش کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ماں نے مجھے وصیت کی حکم دیا اے میرے بیٹے آپ کبھی جھوٹ نہ بولنا، میرا سچ بولنا، تو میں اپنی والدہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سچ بول رہا ہوں۔ نگاہ ولایت پڑ چکی تھی ڈاکو کے سردار پر، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور کہنے لگا اے جوان، آج تو نے میری آنکھیں کھول دی کہ تو نے اپنی ماں کے حکم کی فرما برداری کی، اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن ایک ہم ہیں جو کئی سالوں سے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، اور وہ رب جو ہمیں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لہذا وہ ڈاکو اس وقت اپنی اس ڈکیتی سے، چوری سے طیب ہوا، اور آپ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنا مرید بنایا، اور اس نے آئندہ ڈکیتی سے توبہ کی، اور لوٹ کا سارا مال جو ہے ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ولایت اور سچ کی برکت۔ سچ کی برکت سے وہ ڈاکو راہ راست پر آ گیا، اور آپ کی نگاہ ولایت بھی کام کر گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔